الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء کرام، ائمہ اعظام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس کی نسبت تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، آپ کی ہر ادا، آپ کی ایک سنت وہ اس لائق ہے کہ اس کو زندگی بھر یاد کیا جائے، اس کو بولا جائے، اس کو سنا جائے۔ اور آپ کی ذات مدار ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر دنیا کے کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بزرگان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا سنا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو اتنا دل میں اتارا نہیں جاتا ہے۔ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام ہم سن ہی سکتے ہیں۔ ہمارے دل کا ایمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ، آپ کے اداؤں پر عاشقانہ اور دیوانہ پن جو ایک سچے ایمان والے کو ہونا چاہیے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ان یہاں پر کہی جانے والی باتوں اور مذاکروں کے ذریعے سے وہ محبت اور عقیدت کا ایک احساس اور جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ بزرگان دین، ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے دنیا میں میل جول رکھنے والے دوستوں کی حیثیت اور ان کی قسموں کو بتایا ہے۔ کہتے ہیں یاراں اندر در جہاں سہ قسمند، کہ دنیا کے اندر دوستوں کی 3 قسم ہوتی ہے، زبانی ان و نانی ان و جانی ان۔
ایک دوستی زبانی ہوتی ہے، ایک دوستی کھانے پینے اور چائے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے آدمی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ بتایا کہ دنیا کے اندر دوستی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ دوست زبان سے آپ کو دوستی ظاہر کرے گا کہ میں تیرا دوست ہوں اور میں تیرا چہیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تیرا واسطہ زبانی دوست سے پڑ جائے، تلطف کن، کہتے ہیں کہ مہربانی کے ساتھ سلام خیریت پوچھ کر تم بھی اسے چلتا کر دینا۔ اور ایک دوست وہ آئے گا جو تمہارے چائے کا سے مطلب اسے ہوگی، تمہارے پیسے سے اسے مطلب ہوگی، تم سے کچھ کام بنانا ہوگا، تمہارے سے کام نکالنے کے لیے دوستی رکھے گا۔ بتایا کہ ایسے دوست سے بھی مہربانی کرو، جو تم دے سکتے ہو اسے دے دو۔ لیکن آگے فرماتے ہیں اصل دوستی وہ دوستی ہے جو ہر حال میں آدمی کو کام دے۔ دوست آباشت کے گیرت دست دوست وہ ہوتا ہے کہ دوست کا ہر حال میں ہاتھ تھامے ہوئے رہتا ہے۔ درماندگی و در خوشحالی، کیا آدمی پیسے ہوتا ہے تب بھی اس سے دوستی رکھتا ہے، جب اس کے اوپر پریشانی کا دور آتا ہے تب بھی اس سے دوستی کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتنے مرتبہ سنا، بار بار سنتے ہیں، لیکن آپ سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ آپ سے ہمارا تعلق زبانی تو نہیں ہے، آپ سے ہمارا تعلق آپ کے دین سے، آپ کی سنتوں سے ہمارا تعلق وہ مطلب کی دوستی کا تو نہیں ہے۔ اصل تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے ہونا چاہیے، دل و جان سے ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹا۔ حضرت عروہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، اور اس کے پاس کام کرنے والے نوکر چاکر کو میں نے دیکھا ہے، لیکن کسی کو ایسی عظمت اور ایسی دلی محبت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کرتے ہیں۔ آپ کی زبان سے تھوک نکلتا ہے تو ہاتھ لے کر اس تھوک کو لے لیتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ قسم بخدا میں نے بادشاہوں کے دربار میں بھی بادشاہ کی ایسی قدر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک محبت ہوتی ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، اسے خریدنی نہیں ہوتی، یہ چیز بازار میں نہیں بکتی ہے، اندرونی طور پر نیچر میں وہ چیز گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ بچہ ماں باپ کی محبت اور بھائی بہنوں کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کو طبعی محبت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حقیقی محبت، دل و جان سے کسی کو چاہا جائے، دل و جان سے کسی پر فدا ہو جائیں، دل و جان کو کسی کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارے ایمان کی کوئی گارنٹی میں نہیں دے سکتا ہوں جب تک کہ میری ذات، میں یعنی اللہ کے نبی اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میری ذات، میری اطاعت، میری محبت، میری قدر، میرے اوپر عشق و محبت ایسی ہونی چاہیے من والدہ، ماں باپ سے بڑھ کر، وولدہ، بچوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین، ساری دنیا میں جن کو تم نے اپنا دوست اور چہیتا بنایا ہے ان سب سے بڑھ کر جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت نہیں ہوتی ہے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ چہرہ جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اپنے دل کو تلاش کیا، آپ کی محبت تو ہے لیکن آپ کی محبت ساری چیزوں پر غالب نہیں ہے۔ جیسے یہ اجالا ہے، اتنے علاقے میں جتنے علاقے میں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے یہاں پر اندھیرا پھیکا پڑ گیا، اجالا اپنے اجالے پر غالب آ گیا، اجالا غالب آ چکا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام میری دل میں آپ کی محبت ہے لیکن دوسری چیزوں کی بھی محبت ہے، وہ محبت مجھے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا عمر غور کر لو، ایمان کا مسئلہ ہے۔ پھر اپنے دل کو حضرت عمر نے سمجھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عقیدت اور محبت کو آنکھوں کے سامنے لا کر اپنے دل کو سمجھا کر اپنے دل کے اندر سچی عقیدت اور محبت کو پیدا کر کے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب میرے دل کے اندر آپ سے بڑھ کر کسی چیز کی محبت نہیں، نہ ماں باپ کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، دنیا میں کسی چیز کی محبت نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر اگر عشق و محبت میں پاتا ہوں تو آپ کی پاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرے ایمان کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے ایمان مکمل ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ محبت میرے اور آپ کا ایمان ہے، وہی محبت میرے اور آپ کے لیے قبر میں کام آنے والا ہے، حشر میں کام آنے والا ہے۔ اور الا وانی فرطکم علی الحوض، لوگوں سنو خبردار میں تمہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ملنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے جانتے ہو میں کل قیامت کے دن نبیوں کو دکھاؤں گا، یہ میری امت ہی ہے، یہ میری امت ہے، یہ میری امت کے جوان ہیں، یہ میری امت کے بوڑھے ہیں، یہ میری امت ہے، میں فخر کروں گا وَإِنِّي بِكُمْ أُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ۔ لہذا میں جب لوگوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے کل قیامت کے دن تم کو لے کر فخر کر رہا ہوں گا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، ایسی حرکتیں دنیا میں مت کرنا، میرا نام لیتے ہوئے، میرا کلمہ پڑھتے ہوئے، میری سنت اور محبت کا نام لے کرتے ہوئے بھی، میرے نام پر جلسہ کرتے ہوئے بھی تمہاری زندگی اگر نہیں بدلی، تمہارے عمل میں، تمہارے قول میں یکسانیت نہیں آئی، مسجد کو آ کر تو تم اللہ کے سامنے کہتے ہو کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جیسے ہی گھر گئے تو بھول گئے، دکان میں بیٹھے تو وہی پرانی زندگی یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کہیں کل قیامت کے دن فلا تسودوا وجہی، مجھے شرمندہ مت کرنا، مجھے شرمندہ مت کرنا۔ وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا، میں کچھ لوگوں کو چھانٹنے والا ہوں کل قیامت کے دن۔ ایسے نہیں کہ سارے نیک برے سب ایک ہو جائیں گے، دنیا میں دھوکہ دینے والے، اللہ کو اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے والے، امانت دار اور خیانت دار سب برابر ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ملے ہوئے تھے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا، میں چھانٹوں گا۔ آگے فرماتے ہیں اور کچھ لوگ خود چھٹ جائیں گے، وَمُسْتَنْقِذٌ مِّنِّي أُنَاسٌ، اور کچھ لوگ خود بخود چھٹ جائیں گے، خود بخود الگ ہو جائیں گے۔ پوری زندگی میرا ان سے کچھ واسطہ نہیں، پوری زندگی میرا کچھ ان سے تعلق نہیں تھا، تو کل قیامت کے دن بھی مجھ سے چھٹ رہے ہیں، مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ربی اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ میرے امتی تھے، تو ان سے کہا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں نئی نئی اختیار کر لی، دین کے نام پر دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، سنت سے دور ان کی زندگی چلی گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق، محسن
مربی، آپ جیسا نبی اس امت کو دیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کوئی امت محمدیہ میں پیدا ہوتا ہے پھر بھی کل قیامت کے دن اس کی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے صدقے طفیل سے اس امت کے ساتھ اللہ نے بڑا ہی خصوصی معاملہ کیا، بڑا ہی پرائیویٹ معاملہ کیا۔ پچھلی امتوں کے ساتھ یہ حالات نہیں تھے، پچھلی امتوں کے ساتھ یہ حالات تھے کہ گناہ جو کرتا اس گناہ کی سزا یہ ہوتی کہ اس گنہگار کو ہلاک کر دیا جاتا، اور گناہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس گنہگار کے لیے بڑی سخت سزائیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 4 میں سے 1 روپیہ نکالنے کا 4% یعنی 4 میں کا 1/4 زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس زمانے میں 25,000 روپے نکالنا پڑتا تھا، جبکہ اس امت میں اللہ نے 40% کر دیا، 2,500 روپے نکالنا پڑتا ہے۔ آپ کی برکت سے اس امت کو ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا۔ پچھلے زمانے میں اگر گندگی کپڑے میں لگ جاتی تو اس کپڑے کو پھاڑ دینا پڑتا تھا، اتنے کپڑے کو کاٹ دینا پڑتا تھا، لیکن اس امت کی اندر اللہ نے بتایا کہ اس کو دھو دو، 3 مرتبہ دھو گے تو وہ گندگی پاک ہو جائے گی اور تمہارا کپڑا صاف ہو جائے گا۔ ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا خصوصی معاملہ آپ کی برکت سے اس امت کو کیا گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے اور دل کے اندر بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا فرشتہ آنے والا نہیں۔ آپ کے دل کو آ کر توفیق دے دے، آپ کو کھینچ کر مسجد کو لے کر آ جائے، آپ کو زبردستی داڑھی رکھنے پر مجبور کر دے، کوئی نئی چیز اترنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم ملت البیضاء، لوگوں میں تمہیں صاف ستھرے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیسا صاف ستھرا راستہ؟ روشن راستہ، ملت البیضاء، روشن راہ پر میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ روشن راستہ اتنا روشنی والا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر رات میں راستے اندھیرے میں پڑے جاتے ہیں، دنیا کے راستے رات میں اندھیرے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دین کا راستہ، میرا ہدایت والا راستہ لیلھا کنہارھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات بھی ایسے دن میں جیسے کام آئے گا ایسے ہی رات میں بھی تمہیں وہ راستہ دکھائی دے گا، رات میں بھی میرا دین تمہیں کام آنے والا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں جو راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے منہ موڑنے والے کے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کی محبت کو سلام ہے۔ آپ کی اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہی کی وجہ ہے کہ آپ یہاں پر جمع ہیں۔ لوگوں نے اپنا جان لگایا، اپنا مان لگایا، علماء کو جمع کیا، حالانکہ سوچ سکتے تھے کہ ہر سال تو کرتے، اس سال نہیں کرے تو کیا ہوگا، نہیں، ایک جذبہ ہے نبی علیہ السلام کے نام پر اپنے کو مٹانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ایمان والے کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیسے چھپا ہوا ہے؟ جیسے راکھ کے نیچے انگارہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا کے جھمیلے، دنیا کے کام دھندے اور دنیا کی ٹینشن، دنیا کے کاموں نے ایمان اور دین کے جذبے کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت پر راکھ کے جیسا ڈھانپ لیا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اس راکھ کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔
اس انگارے کو پھونک مارنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس دل کے اندر جو چھپا ہوا ایمان کی چنگاری ہے، اس سے ہمارے اندر ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے اندر عجیب حرارت رکھی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والا اگرچہ چند لحظے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے کسی دوسرے ایکٹر کا فدائی بن جائے، کسی دوسرے طریقے پر چلنا شروع کر دے، لیکن اس کا ایمان، اس کا کلمہ اسے مجبور کر دیتا ہے، وہ کھینچے ایمان کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں توبہ اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں پر صحیح معنی میں چلنے والا بن جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی؟ ہزاروں کتابیں لکھی گئی، جیسا کہ ابھی مفتی ابو بکر صاحب نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گود میں کتنے بچے کھیلے ہیں، کتنے بچوں نے پیشاب کیا، آپ کے پیچھے اونٹ میں کتنے لوگوں نے سواری کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے موقع پر کیا کام کیا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ اور ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہے، بس مجھے اور آپ کو اپنے اندر نبی علیہ السلام کی سچی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی، تو پھر دیکھنا کہ ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کا، آپ کی سنتوں کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ میں تو یہاں رک کر تھوڑی درخواست کروں گا، سامنے کے چیئر خالی ہیں تو بچے آتے جا رہے ہیں تو ذہن منتشر ہے، پیچھے والے لوگ تھوڑا سامنے آ جائیں۔ اصل مہمان ہمارے حضرت آنے والے ہیں، آنے کا وقت قریب ہے، اب ایسے وقت میں بچے کھیلتے کودتے رہیں گے تو بڑی بے ادبی ہوگی، اس مجلس کی بھی بے ادبی ہوگی، اس لیے آپ یہاں نہیں ہیں تو بچے آ رہے ہیں، آپ یہاں آ جائیں گے، اصل آپ لوگوں کو سننا ہے، آپ لوگوں کے لیے جلسہ ہے، بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب وہ سنیں گے۔ درخواست کرتا ہوں میں لوگوں سے بڑی ادب کے ساتھ آگے کے چہروں کو فلپ کر لیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آگے بیٹھتا ہے اللہ اسے آگے کرتے ہیں۔ تھوڑے ادھر کے لوگ بھی آ جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت من خیر الا وقد امرتکم، میں نے کوئی بھلی بات اپنے پاس نہیں رکھی مگر ساری باتیں میں نے تم کو بتا دیا، کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ وما ترکت من شر الا وقد نہیتکم، میں نے کوئی گناہ کی چیز، کوئی غلط بات میں نے چھوڑی نہیں ہے مگر بتا دیا کہ لوگوں یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا، نبی جیسا مقدس رسول، اور آپ کی زندگی کھلی ہوئی کتاب، سنتیں، اس کے باوجود میرے دوستو بزرگوں، اسلام کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ دشمنوں سے بعد میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے میرے اور آپ کے کردار سے پہنچتا ہے۔ ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور، آپ کے چال چلن سے دور، آپ کے اخلاق سے دور، ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی اسلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی اسلام کی تلاش کرنے والے، آج سے 10 سال پہلے دلی کے اندر کتابوں کا ایک میلہ لگا، ہر مذہب کی کتابیں لائی گئی،
لیکن ایک بڑا جرنلسٹ لکھتا ہے سب سے زیادہ اس کتابوں کے میلے میں فروخت ہونے والی کتابیں دین اسلام کی کتابیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جتنے پکارنے والے دنیا کے اندر، جتنے ناچ گانے والے، سب کچھ ہزار ترقی کے نعرے کر لیں، کسی کی بھی جے پکار لیں، لیکن دل اندر سے مردہ ہے، حقیقی پیاس ہے، سکون نہیں ہے، ان کو بھی حق کی تلاش ہے۔ اولیاء اللہ اذا ذکر اللہ، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے دوست اور اللہ کے اولیاء ایسے ہوا کرتے تھے۔ سچا پکا مسلمان ایسا ہوا کرتا تھا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ میری بھی زندگی میں آئے، ہم سب کی زندگی میں آئے۔ ہمارا معاشرہ، ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان اس وجہ سے نہیں ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان بیسکلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا، میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ نے کیا طریقہ بتایا، کیا کرنے کو کہا، کن باتوں سے روکا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دیا، ہر چیز بتا دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اخلاق کے بارے میں بتایا لوگوں سے، اللہ اخلاق کے بارے میں بتایا۔ سل من قطعک، لوگوں جو تم سے کٹ جاتا ہے تم اس سے جا کر جڑ جاؤ۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں توڑ لیتے ہیں لوگ، رشتہ داری توڑ لیتے ہیں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جا کر جڑ جا۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر کوئی ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دے، درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، در عفو لذت اس کے، در انتقام نیز، معاف کرنے میں وہ مزہ آتا ہے کہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو معافی نہیں کیا، بدلہ لے کر تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جو تم پر ظلم کرتا ہے اسے تم معاف کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم ٹٹولے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط عمن حرمک۔ آگے فرمایا جو تجھے تیرے حق سے روک دے، تیرا حق تجھے نہیں دیتا ہے، تو اس کا حق ادا کرنے والا بن جا۔ سلام۔ اپنے حق سے روک، کوئی آپ کو حق نہیں دے رہا ہے، کوئی آپ کو شادی میں نہیں بلاتا ہے تو آپ بھی بدلے میں اسے شادی میں نہیں بلاتے ہیں۔ کوئی آپ کو اپنے گھر کے اوپننگ پروگرام میں نہیں بلاتا ہے، آپ بھی بدلے میں نہیں بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے، آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی نے تیرا حق مار لیا ہے، جب تیرا نمبر آتا ہے تو اس کا حق ادا کرنے والا بن جا۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا بن۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور اسی اخلاق سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عملی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عملی زندگی یہ لوگوں کے اندر تبدیلی لاتی تھی، لوگوں کے اندر اس کا ایک اثر پڑتا تھا کہ یہ نبی کے ساتھی ہیں، ان کی زندگی دیکھو، ان کی صبح و شام دیکھو، یہ کیسے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الصحابہ میں ایک حدیث لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کو دیکھ کر لوگ یوں کہتے تھے کتاب اللہ یمشون فی الارض، ارے دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔
میرے دوستو بزرگوں، اپنے اندر عمل پیدا کریں، اپنے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت پیدا کریں۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک حدیث میں فرمایا ومن احب سنتی فقد اطاعنی، جس نے میرے سنت سے محبت کیا اس نے میری اطاعت کی ہے۔ ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری اطاعت کی، یاد رکھ لو دنیا میں بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تھے یہودی، ایک تھے نصارہ، ایک تھے بت پرست، مکے کے کافر، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی دعوت دیتے، اسلام کی طرف بلاتے تو وہ قریب نہیں آتے بلکہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اس میں سے ان کا ایک بہانہ یہ تھا، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جو عیسائیت پر چل رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو کے اس کی طرح عبادت کر کے ہم اللہ کے قریب بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اللہ کے قریب چہیتے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تم پارٹنر بازی کر کے تم قریب نہیں بن سکتے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم اللہ کے قریب نہیں بن سکتے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ انہیں کہہ دیجئے اگر اللہ کی محبت انہیں چاہیے، اگر اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری راستے پر چلو، میرے پیروکار بن جاؤ، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ اس کی برکت سے تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑی بڑی حکومتوں کو صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا، وجود نہیں رہا۔ بڑی بڑی طاقتیں صحابہ کے سامنے زیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں ہیں، کسرا ایران میں ہے، بیٹھ کر کہتا تھا اکل عمر کبدی، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کلیجہ عمر چبا رہا ہے، میرا کلیجے کو عمر چبا رہا ہے۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے ہیں، ایمان کا روح، اسلام کا دبدبہ، عمل سے، ایمان سے ایسا پاور۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارے ایمان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، نبی کی سنتوں کے اندر رکھا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ہمیں سبق پڑھاتے ہوئے ایک عجیب قصہ سنایا کہ دیوبند کے بازو سہارنپور کے علاقے کے قریب ایک گاؤں ہے روڑکی، ہندو مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی۔ وہاں کے جو امام صاحب تھے راتوں رات گئے، سہارنپور کے جتنے دکانوں سے ٹوپی مل سکتی تھی ٹوپی خرید کر لے کر آئے۔ ہر گھر میں گئے، کتنے مرد ہیں، 2 4 5 10، راتوں رات پورے گاؤں کے اندر ٹوپی تقسیم ہو گئی۔ کہا جب صبح گھر سے نکلو ٹوپی پہن کر نکلو۔ ہندو مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی، کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، ہتھیار نہیں اٹھائے، جس طرح آج ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے، صرف ٹوپی پہنا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس ٹوپی کی سنت کی برکت اور اس کا رعب ایسا پڑا ان لوگوں کے دلوں میں، انہیں پتا چلا اچھا اتنے سارے مسلمان ہمارے شہر کے اندر رہتے ہیں، پھر تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنا ہی نقصان کرنا پڑے گا۔ ساری لڑائی ختم ہو گئی۔
ایک ٹوپی کی سنت اتنا اثر رکھتی ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک، میرے اور آپ کے جان کی ایک ایک سانس، میرے اور آپ کے مال کا ایک ایک پیسہ اللہ کی حکم نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے، میرے دوستو بزرگوں، اس زندگی کا کیا کہنا، وہ زندگی ہماری، ہم کیا سچے پکے مسلمان بنیں گے؟ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر ایسے داخل ہوتے چلے جائیں گے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے گا۔ لہذا آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں۔ ایسی سیرت کے اجلاس ہم بہت سنتے آئے ہیں، اللہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ لوگ دین کی بات سنتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہمیں جاہل ہیں، حضرت ہم نہ کیا جگ معلوم۔ سن لیے، جان لیے، معلوم بھی ہو گیا، پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم۔ جو جتنا جانا ہے کل قیامت کے دن اس سے اتنا پوچھا جائے گا۔ کیا تیرے پاس بتانے والے آئے نہیں؟ کیا تجھے سمجھانے والے آئے نہیں؟ لوگوں نے تجھے سمجھایا، بتایا، پھر بھی کون سی چیز تھی جو تجھے اسلام پر چلنے سے روکی ہوئی تھی؟ ہمارے اندر کی سستی، غفلت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا بڑا طبقہ دو نعمت، اللہ کی جو دو نعمت ملی ہے اس دو نعمت کو استعمال کرنے میں دھوکے میں ہے۔ ایک صحت کی نعمت، آدمی جوانی میں صحت سے رہتا ہے، پوری جوانی عیاشی میں پان پراگ کھا کر، نشے کی چیزیں استعمال کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جوانی گزرتی ہے، صحت کا زمانہ، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری نعمت فرصت کی نعمت ہے۔ اس فرصت کی نعمت کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کس کا انتظار ہے تم کو؟ ما ينتظر احدکم، کس بات کا انتظار تم کو ہے؟ تمہیں دیکھتے کہ دیکھتے یہ ہو جائے گا کہ تمہارے زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری مال و دولت ختم ہو جائے گی، ایک دن تم تڑپتے رہ جاؤ گے اور روتے رہ جاؤ گے کہ کاش مجھے زندگی دی جاتی، دوبارہ مجھے موقع ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔